اللہ رب العزت ہے، اللہ مالک یوم الدین ہے، اللہ بے مثل و بے مثال ہے، اللہ واحد ہے، اللہ یکتا ہے، لیکن اس کی ربوبیت کو تسلیم کرنا یہ اس کا حق ہے۔ نبی خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، رسول کے معجزات کو مانا جائے، رسول کے سورج پلٹانا، شق القمر، پتھروں سے کلمہ پڑھوانا، ان سارے معجزات کو مانا جائے، لیکن محمد رسول اللہ نہ پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے فضیلت کو مانا، حق کو تسلیم نہیں کیا۔ آپ نے اللہ کو سب کچھ مانا، اللہ کو رب نہ مانا تو اس کا مطلب آپ نے اللہ کے حق کو تسلیم نہیں کیا۔ علی کو سب کچھ مانو، آپ فضیلت علی پڑھیں، آپ امیر المومنین کے معجزات پڑھیں، لیکن اگر امیر المومنین کی ولایت کو تسلیم کرنا کیا تو پھر آپ نے کچھ بھی تسلیم نہیں کیا۔ جناب سیدہ کو سب کچھ مانو، لیکن اگر فدق کو تسلیم نہ کیا تو پھر کچھ نہ کیا۔ خدا اس آیت میں کہہ رہا ہے ان کو تسلیم کرو، ان پہ تحقیق نہ کرو۔ تحقیق اور ہوتی ہے، تسلیم اور۔ خدا پہ تحقیق نہیں، تسلیم۔ رسول پہ تحقیق نہیں، تسلیم۔ امام پہ تحقیق نہیں، تسلیم۔ مجھے اتنے ذمہ دار چہرے تشریف فرمائے، مجھے بول کے کوئی بتائے کہ آج تک کبھی کسی نے قرآن کی آیتوں پہ تحقیق کی ہو؟ کیا آئیں ذرا تحقیق کر کے دیکھیں گی آیت جو کہہ رہی ہے ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آئیں تحقیق کی سیمینار کرتے ہیں، قرآن تحقیق کانفرنس کرتے ہیں۔ قرآن کی آیتوں کو صرف تسلیم کرنا ہے، سمجھ میں آئے پھر بھی تسلیم کرو، نہ سمجھ میں آئے پھر بھی تسلیم کرو۔ آپ خاموش بیٹھے اور میں تمہید کا مرحلہ گزار چکا۔ اگر آپ کہیں کہ قرآن کی وہ کون سی آیت ہیں جنہیں عقل تسلیم نہیں کرتی، میں ان گنت آیتیں پڑھ دیتا ہوں جنہیں عقل انسانی آج بھی نہیں سمجھ رہی، وہ سمجھ سے بالا تر ہیں لیکن قرآن کے اندر ہونے کی وجہ سے تسلیم کی جاتی ہیں۔ حضرت آدم بغیر ماں باپ کے کیسے دنیا میں آ گئے؟ تحقیق نہیں کرنا، تسلیم کرنا ہے۔ نوح کا سفینہ پوری کائنات اگر غرق ہو گئی چلتا کیسے رہا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ ابراہیم نے نمرود کی آگ کو ٹھنڈا کیسے کر دیا تھا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ موسیٰ نے اپنے عصا کے ساتھ اژدہا کیسے بنا دیا تھا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ موسیٰ نے عصا مار کے دریا پر رستہ کیسے بنا دیا تھا؟ اس پہ تحقیق نہیں کرنی، اسے تسلیم کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کیسے پہنچ گئے؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ یہ ٹھوکر سے مردے کو زندہ کیسے کرتے تھے؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ تو اگر قرآن کی ان آیتوں میں اصحاب کہف آج تک زندہ کیسے ہیں؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ اگر قرآن کی ان آیتوں پہ تحقیق نہیں ہو سکتی تو صاحب پھر یہ بھی تحقیق نہیں ہو سکتی کہ علی 40 جگہوں پہ کیسے چلے گئے، علی نے مردے کو کیسے زندہ کر دیا، علی رزق کیسے تقسیم کرتے ہیں، علی کائنات میں ہر جگہ مدد کے لیے کیسے پہنچ جاتے ہیں۔ جو قرآن پہ تحقیق کرے وہ بھی کافر ہوتا ہے، جو علی کے فضائل پہ تحقیق کرے وہ بھی کافر۔ قرآن کی آیتوں پہ تحقیق نہیں، امیر المومنین کی فضیلتوں پہ تحقیق نہیں۔ قرآن میں جو کچھ لکھا ہے وہ کہتا ہے یہ اللہ کی ربوبیت کی نشانی ہے۔ علی جو کچھ کرتے تھے یہ علی کی ولایت کی نشانی ہے۔ ربوبیت کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے، ولایت کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ خدا پہ تحقیق نہیں ہونی کہ خدا کہاں ہے، کیسا ہے، اس پہ تحقیق نہیں ہو سکتی۔ اور ہمیشہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ شاید علی ولی اللہ پڑھنے والے توحید کے قائل نہیں، جیسی توحید علی ولی اللہ والوں کو آتی ہے۔ بڑا خوبصورت ایک جملہ ہدیہ کروں، توحید دعویٰ ہے، نبوت اس کی دلیل ہے، امامت اس کا ثبوت ہے۔ نہیں، بات نہیں کھلی، بات نہیں کھلی۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ دلیل ہے، علی ولی اللہ ثبوت ہے۔ دعویٰ بغیر ثبوت کے ادھورا ہوتا ہے۔ جب تک آپ ثبوت کو نہیں مانیں گے دعویٰ تسلیم نہیں ہوگا۔ آج ہر کوئی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اللہ کی ربوبیت، اللہ کی ربوبیت، توحید خشک مضمون ہے، لیکن اگر علی سے پوچھو تو
میں پوری ذمہ داری کے ساتھ علی ولی اللہ پڑھنے والوں میں خطاب کر رہا ہوں، کسی نبی نے توحید پہ اتنے خطبے نہیں دیے۔ پہچان کروائی ہے توحید کی، خطبے نہیں دیے۔ حضرت ابراہیم نے بتایا ہے اللہ ہے، نوح نے بتایا اللہ ہے، موسیٰ نے بتایا اللہ ہے، خطبے نہیں دیے۔ حتیٰ کہ رسالت ماب نے بھی توحید پہ خطبے نہیں دیے۔ آپ کو یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ شاید انبیاء کے پاس توحید کی معرفت کم تھی، جتنے خطبے علی نے توحید پہ دیے۔ میں ایک ہی بات کے ساتھ موضوع سمجھا دینے لگا ہوں، موسیٰ پہ کسی کو اللہ ہونے کا شک نہیں تھا، تو بیٹھا ہے سمجھنے والا۔ ابراہیم کو کسی نے خدا نہیں کہا تھا، نوح کو کسی نے پروردگار نہیں کہا تھا۔ خدا پہلی بار کہا گیا تو علی کو کہا گیا، جسے خدا کہہ رہے تھے وہی منبر پہ بیٹھ کے خدا پڑھ رہا تھا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، علی ولی اللہ کے بغیر لا الہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ توحید سمجھنے کے لیے نہج البلاغہ کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ توحید والوں کا دعویٰ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ تھوڑا خشک بات ہو جائے گی لیکن بات بڑی مزیدار ہوگی اگر آپ اجازت۔ اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ قریب ہونے کے لیے فاصلہ ضروری ہوتا ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا بات خشک ہوگی لیکن ہوگی مزیدار۔ اہل علم تشریف فرما ہے، تین چیزیں ہوتی ہیں، یا متصل ہوتی ہے کوئی چیز، یا قریب ہوتی ہے، یا دور ہوتی ہے۔ اس وقت بارگاہ کا دروازہ مجھ سے دور ہے، یہ ہاتھ میرے اس ہاتھ کے قریب ہے، لیکن جب یہ ہو گیا تو اب یہ قریب نہیں رہا، متصل ہوا۔ اب سمجھیے گا ذرا، اب اگر ہم نے اس کو قریب کرنا ہے تو قریب ہونے کے لیے ان دو کو علیحدہ کرنا پڑے گا۔ اور آسان کروں، جب تک درمیان میں فاصلہ نہ ہو قرب واقع نہیں ہوتا۔ قرب کے لیے، قرب کے اطلاق کے لیے فاصلے کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ ہاتھ اس ہاتھ کے قریب اس لیے ہے کہ درمیان میں نہ یہ ہے نہ یہ ہے۔ اگر ہم کہیں گے کہ اللہ ہمارے قریب ہے تو درمیان میں فاصلہ رکھنا پڑے گا، اور اس فاصلے کو اللہ کے بغیر ماننا پڑے گا۔ اگر وہ قریب ہے تو اس کا مطلب وہ فاصلے میں نہیں، تو اگر کوئی فاصلہ جو ہے اس میں خدا نہیں ہے تو پھر وہ خدا کیسا؟ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ بڑا مشکل ہے توحید مضمون، لیکن اگر علی ولی اللہ کا سہارا نہ ہو، قرب کے لیے فاصلہ ضروری ہے۔ اگر ہم کہیں گے خدا قریب ہے تو فاصلے میں خدا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جو یہاں ہو وہاں نہ ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ اگر ہم کہیں کہ متصل ہے تو اگر کوئی چیز میرے ساتھ جڑ بھی جائے نا تو وہ میرے ساتھ ہوگی، میری عین ذات نہیں ہوگی، میری ذات اس سے خالی ہوگی۔ متصل میں بھی توحید نہیں، قرب میں بھی توحید نہیں۔ اگر اس کو دور مانا جائے کہ وہ بہت دور ہے تو وہ فاصلوں میں آ نہیں سکتا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ قریب ہے، اس کا دور ہی بہت دور ہے۔ اب میں پہلے بات کو فاصلے میں وہ ہے نہیں، اس لیے امیر المومنین سے کسی نے کہا تھا مولا تصور توحید کیا ہے؟ مولا فرمایا تصور توحید محال ہے، اللہ کا تصور کرنا مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ کیوں یا علی؟ فرمایا تصور کے لیے المومنین کا امیر فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب آپ نے سر ہلایا ہے کہ نفس کو پہچان، اب بتاؤ نفس کی پہچان کیسے ہو؟ جو انسان رب ڈھونڈ رہا ہے وہ پہلے مجھے اپنی ذات کی لوکیشن دے، وہ خود کہاں ہے؟ میں اپنی مثال دے دیتا ہوں، میں کہوں گا کہ میری ذات، تو میری ذات سے رکھیں میرے ہاتھ، میرا پاؤں، میں کہاں ہوں؟ اگر آپ کہیں کہ جو آپ کے اندر روح ہے وہ بھی میری روح ہے،
خدا نے توحید پانے والوں کو ان کی اپنی ذات میں ہی گم کیا ہوا ہے کہ پہلے اپنے اندر اپنا آپ ڈھونڈو، پھر اپنے رب کو ڈھونڈ لینا۔ میری روح، میرا جسم، میری آنکھیں، میرا بدن، تو میں کہاں ہوں؟ ایک مثال ہے، زید مر جائے تو لوگ کہتے ہیں زید کی میت، زید کہاں ہے؟ موضوع خشک ہو گیا سرکار۔ تو خدا کو ڈھونڈنے والے پہلے اپنے ذات کا پتہ بتائیں کہ ذات کہاں۔ جب ہم خود کو ہی نہیں پا سکے، اب جملہ سننا امیر المومنین کا۔ اب دیکھیں اگر کسی نے مجھ تک پہنچنا ہے تو وہ میری ذات کو تو ملی نہیں، میری ذات تو ہے ہی کہیں نہیں، میری ذات تو نظر ہی نہیں آ رہی۔ وہ اگر مجھ تک پہنچے گا تو اس نے اگر میرے جسم کو پا لیا، کیونکہ میرا بدن ہی میری قربت کی نشانی ہے۔ نہیں اور آسان کرتا ہوں، اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ میری ذات خوش ہے تو وہ میرے چہرے کی کیفیت سے پہچانے گا۔ میری ذات خوش ہوئی تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی، میری ذات غمگین ہوئی تو میرے چہرے پہ غم آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ چہرہ ذات کی نشانی ہوتا ہے۔ چہرہ بتا دیتا ہے کہ ذات کیا چاہتی ہے، چہرہ بتا دیتا ہے کہ ذات کیا کہہ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک مادی چیز ہوتی ہے جو آپ کی ذات کی قربت کی علامت ہو، تو جو میری ذات تک میرے بدن کے بغیر نہیں پہنچ رہا تو خدا نے کہا مجھے بھی ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا، میں بھی 14 کے بغیر نظر نہیں آ سکتا۔ زمین پہ سورج نہیں آتا، سورج کی کرنیں آتی ہیں، کرنیں سورج نہیں، سورج کا اثر ہے۔ 14 اللہ نہیں، اللہ کا اثر ہے۔ جیسے بغیر کرنوں کے سورج پہچانا نہیں جاتا، بغیر 14 کے اللہ بھی پہچانا نہیں جاتا۔ صبح کو جگاتی کرن ہے، اور اگلا لفظ کہہ کے اور آسان کروں، کرن ظاہر بھی سورج سے ہوتی ہے، چھپ بھی سورج میں جاتی ہے۔ جو اتنے بندے سمجھ رہے ہیں میرے لیے یہی کافی ہے، جو 8-10 سمجھ رہے ہیں میرے لیے یہی کافی ہے۔ کرن ظاہر بھی سورج سے ہوتی ہے، چھپ بھی سورج میں جاتی ہے۔ سورج اسے روز خلق نہیں کرتا، صادر کرتا ہے۔ سورج اپنی علامت کو زمین تک پہنچاتا ہے، ظاہر بھی سورج سے ہوئی، چھپ بھی سورج میں ہوئی۔ اب اس وقت کرنیں نہیں ہیں تو باہر اندھیرا ہے، اس کا مطلب ہے کہ زمانے میں کرن نہ ہو تو اندھیرا ہوتا ہے۔ اور آپ مطمئن اس لیے بیٹھے اور سکون سے انسان اس لیے سو جاتا ہے، اسے انتظار ہے کہ صبح کرن آئے گی۔ بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ کرن کا سورج میں چھپ جانا اس بات کی علامت نہیں کہ اب اندھیرا ہی رہے گا۔ کئی بار سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپ کے بھی روشنی پہنچا دیتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پہلے اپنی ذات کو پہچانو کہ تو خود کہاں ہے۔ جب ذات کو پہچان لو تو پھر رب کو پہچان لینا۔ یہ آل محمد ہے توحید کو پہنچنے کا وسیلہ، توحید تک پہنچنے، ان کے دروازے کے بغیر اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک بندے نے آگے مولا امیر المومنین سے، نبی کی معتبر حدیث ہے، یا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ اس نے آگے مولا امیر المومنین سے پوچھا، اس نے کہا عبادت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ تو معبود ہے اللہ، عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ تو اگر رسول نے کہا ہے کہ آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت، اگر ہم چہرہ تیرا دیکھیں، عبادت تیری ہوگی یا اللہ کی؟ عبادت تو مخصوص اللہ کے لیے ہے، چہرہ تیرا دیکھ۔ رسول نے یہ نہیں کہا علی کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ ذکر و علی کا ذکر ثواب نہیں، عبادت۔
اب کتنا باریک اور حساس معاملہ ہے توحید علی سے سمجھنے کا. اس کا چہرہ تیرا دیکھے عبادت اللہ کی کیسے ہوگی؟ علی مسکرا کے فرماتے اگر چہرہ میرا ہے تو میری عبادت ہے، اگر چہرہ ہی اللہ کا ہے. یاد غلطی کی ہے نصیری نے. اس نے کیا کہہ دیا؟ اس نے کہا علی اللہ. اس کا مطلب جس نے علی کو اللہ کہا اس نے یہ سمجھا کہ میں نے علی کو جان لیا ہے. جانا ہے تو اللہ کہا ہے نا. تو جس نے پہچان لیا پھر نبی کی حدیث کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اے علی تجھے میرے اور اللہ کے سوا کوئی پہچان ہی نہیں سکتا. میں غدیر کے ساتھ ایک لفظ کہہ کے آپ کو موضوع کے ساتھ متصل کر دیتا ہوں. رسالت امام نے غدیر میں جب خطبہ دیا تھا نا تو من کن تو مولا سیدھا نہیں کہا. اس سے پہلے کہ مقدمہ چھوٹا سا مقدمہ پڑھتا ہوں. رسول نے کہا اللہ مولا ہے، اللہ میرا مولا ہے. وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، میں تمہارا مولا ہوں. من کن تو مولا. یہ خطبہ غدیر ہے، خطبہ غدیر ہے، شاعر کا تخیل نہیں، غدیر کا خطبہ. اللہ میرا مولا، میں تمہارا مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب حکمت رسول سمجھیے گا، تدبر رسالت سمجھیے گا. میں کوشش کروں گا، آپ کے سماعتوں میں نہیں، میرے پہنچانے میں کمی ہو سکتی ہے. آپ آمادہ ہیں گفتگو سننے کے لیے، میرا مالک مجھے توفیق دے کہ میں سماعتوں کو ہدیہ کر سکوں. جملہ رسول نے کہا اللہ میرا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں. پھر جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. پہلے اللہ کی ربوبیت بتائی کہ اللہ میرا مولا، اللہ میرا مولا، میں تمہارا مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یعنی پہلے اللہ کی مولائیت کا اعلان کیا کہ اللہ میرا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یعنی کہ علی تمہارا بھی مولا ہے لیکن اللہ کا مولا نہیں. میں محمد تمہارا مولا ہوں، اللہ کا مولا نہیں. صرف اللہ پہ ہے کہ وہ ہمیں مولا نہ مانے، باقی جو ہے اسے ہمیں مولا ماننا پڑے گا. اب جو علی کی مولائیت کا انکار کرتا ہے وہ علی کا انکار نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو توحید کا شریک بنا لیتا. اس کا مطلب ہے کہ علی کو مولا صرف اس پہ ہے کہ وہ نہ مانے. متوجہ صاحب، قرب پروردگار، یہ قرب پروردگار ہے. اب ہم نماز میں کہتے ہیں، ہم نماز پڑھتے قربتن الی اللہ، ہم اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتے ہیں. جس کے قریب ہوا جائے اسے کسی ایک جگہ پہ محدود ماننا پڑتا ہے. میں مجمع سے کہوں ممبر کے قریب ہو تو اس کا مطلب ممبر ادھر ہے ادھر نہیں. اگر ہم اللہ کی طرف قریب ہو رہے ہیں تو جدھر اللہ ہے ادھر قریب ہو رہے ہیں نا. تو اگر اللہ ایک طرف ہے تو باقی تین طرفوں میں کون ہے؟ اگر ہم کہیں کہ وہ خدا آسمانوں پہ ہے تو پھر زمینوں پہ کون ہے؟ اگر وہ آتا اور جاتا ہے تو پھر اس کے تغیر کے قائل ہو جائیں گے، وہ حرکت میں آ نہیں سکتا. اگر کہیں وہ ایک جگہ پہ رکا ہوا جمود کے قائل ہو جائیں گے، وہ ایک جگہ پہ جامد نہیں ہو سکتا. اگر ہم کہیں کہ وہ ہر چیز میں آ جاتا ہے تو ہم حلول کے قائل ہو جائیں گے. نہ وہ حلول میں ہے، نہ وہ جمود میں ہے، نہ وہ تغیر میں ہے، نہ وہ محدود ہے، نہ وہ مقید ہے. پھر وہ ہے کہاں؟ پہلی پہلے جتنی میں الجھا سکتا اتنی الجھاؤں گا، پھر علی کی مدد سے سلجھاؤں گا. اللہ کو ماننے والے مجھے بتائیں کہ خدا کو ڈھونڈے کہاں؟ ہم اللہ کی مثال دیں کہ اللہ میری شہرگ سے زیادہ قریب ہے، تو شہرگ اس کا مطلب ہے کہ جو میری ذات ہے شہرگ اس سے قریب ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ میری شہرگ زیادہ قریب ہے یا میرا پاؤں میرے قریب ہے؟ پاؤں دور ہے، شہرگ قریب ہے. اور اللہ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے.
اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو فاصلہ قربت میں لے آئے. اب سننا جملہ علی کا سننا. اب کیونکہ چند چہرے پریشان ہو گئے کہ بات کہیں اور جا رہی ہے تو میں ہلکا سا سہارا امیر المومنین کی مولا امیر المومنین کا جملہ سننا اور بالکل بات واضح. مولا فرماتے وہ فاصلے کی وجہ سے قریب نہیں, وہ اپنے کمال کے لحاظ سے قریب ہے. وہ فاصلے کے لحاظ سے قریب نہیں, وہ اپنے کمال کے لحاظ سے قریب ہے. میں کمال سمجھا دیتا ہوں کہ وہ کتنا قریب ہے, میں کمال سمجھا دیتا ہوں. آپ اپنی آنکھ سے سب کچھ دیکھ سکتے ہیں, اپنی آنکھ کی پتلی کو نہیں دیکھ سکتے. اس سے دکھائی دیتا ہے لیکن وہ آپ کے ساتھ ایسے ہے کہ اس نے دکھایا ہے. کئی دفعہ کسی چیز کا اتنا قریب ہو جانا بھی چیز کو غائب کر دیتا ہے. میں مثال کے ساتھ بچوں کو آسان کر دیتا ہوں. یہ ہاتھ میرے قریب ہے, مجھے نظر آ رہا ہے, قریب ہے نظر آ رہا ہے, قریب ہے نظر آ رہا ہے, قریب ہے نظر آ رہا ہے. اب کئی بار کمال قرب چیز کو غائب کر دیتا ہے. علی فرماتے ہیں اس کا کمال ایسا ہے کہ اسے یہ آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی. پھر جب اسے دیکھ نہیں سکتی تو معصوم سے ایک بندے نے پوچھا میرے مالک وہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے انسان کو خلق کیا عبادت کے لیے اور پھر کہتا ہے کہ مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں. اگر اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں اور ہم نے اسے کہا نہیں تھا کہ ہمیں خلق کرے تو اس نے ہمیں خلق کیوں کیا؟ معصوم فرماتے عبادت معرفت کی شاخ ہے. وہ اپنی عبادت کرواتا ہی اس لیے ہے کہ تم 14 کو پہچانو. اللہ تم سے نماز میں سورہ ہم سننے کے لیے نہیں بلاتا. اللہ تم سے قل ہو اللہ سننے کے لیے تمہیں نہیں بلاتا. خدا تمہیں بلاتا ہے اس معرفت کے لیے جن کے ذریعے سے خدا تم تک پہنچا ہے. وہ تصور میں آ نہیں سکتا تھا, عقل میں سما نہیں سکتا تھا, آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی تھی, قربت میں وہ آ نہیں رہا تھا, محدود وہ تھا نہیں, تغیر میں وہ آتا نہیں تھا. یہ تو ان کا کرم ہے, انہوں نے زمانے میں آ کے ایسا تسلیم کروایا, ایسا تسلیم کروایا کہ ہمیں تسلیم کرنا پڑ گیا کہ وہ اللہ ہے. اب مجھے آخری بند تک بول کے بتاؤ, جو اللہ ساری طاقت ہونے کے باوجود ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا تو ہماری دعائیں ان کے بغیر قبول کیسے کرے گا؟ وہ خدا چاہتا تو سیدھا بھی ہمارے دلوں پہ ہدایت نازل کر سکتا. یہ مچھلی کا بچہ جو سمندر میں پیدا ہوتا ہے اسے تیرنا کون سکھاتا ہے؟ اسے کس نے تیرنا سکھایا؟ اس کی جبلت میں خدا نے ہدایت رکھ دی کہ اسے تیرنا ہے. اگر وہ مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھا سکتا تھا تو ہمیں بھی ہدایت سیدھی کر سکتا تھا. اس نے ہمیں مجبور کیا 14 کا تاکہ اسے ہمیں پتا چل جائے جو سب کچھ کر سکتا تھا. جب وہ ہدایت ان کے بغیر نہیں دے رہا تو اپنی عبادت ان کے بغیر لے لے گا. اس لیے امام شافعی نے کہا تھا کہ وہ نماز قبول ہی نہیں ہوتی جس میں آل محمد پہ درود نہ پڑھا جائے. کوئی سنی ہو, اہل حدیث ہو, دیوبندی ہو, نماز اس وقت تک قبول نہیں جب تک آل محمد پہ درود نہ پڑھا جائے. اور درود کیا ہے؟ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے, خدا کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون, تم درود پڑھو. اور ہم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد, اے میرے اللہ تو درود پڑھ. میں پھر سمجھا دوں, خدا قرآن میں کہہ رہا ہے تم درود پڑھو, صلو علیہ, تم درود پڑھو. اور ہم آگے سے فوراً کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد, اے میرے اللہ تو درود پڑھ. بات سمجھی جی؟ ہم نے اسے کہا حقیقت درود کیا ہے. دنیا کی ہر چیز, نوجوان دوست پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, دنیا کا اصول 2 چیزوں پہ چل رہا ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, طلب رسد, مانگنا دینا. کوئی چیز اس سے باہر نہیں.
ہر ایک چیز کی احتیاط ہے لینا، طلب، یا کچھ طلب کر رہا ہے یا کوئی رصد کر رہا ہے، یا کوئی مانگ رہا ہے کوئی دے رہا ہے۔ اس کا کام تھا فیض دینا، صرف انسانوں کو نہیں، کائنات کے ہر ذرے ذرے کو۔ پہاڑ کے نیچے جو ایک کیڑا ہے نا، اس تک بھی فیض پہنچانا بحیثیت خالق اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کا کام ہے فیض پہنچانا، مخلوق کا کام فیض لینا۔ وہ آ نہیں سکتا، یہ جا نہیں سکتے۔ اب ایک جملے میں درود سمجھا دوں، ان کے فیض مانگنے اور اس کے فیض دینے کو درود کہتے ہیں۔ جب تک محمد و آل محمد کا وسیلہ درمیان میں نہ آئے گا وہ قبول ہی نہیں کر رہا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ اپنے کمال قرب کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا، اس لیے تو مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ تمہیں عبادت جو کرتے ہو معرفت کے لیے، پہلے معرفت تو کرو کہ جس کی عبادت کر رہے ہو وہ تم سے چاہتا کیا ہے۔ جس نے بغیر معرفت کی عبادت کی، سمجھو کہ اس نے تصوراتی خدا کو پوجا۔ ہر انسان کے ذہن میں ایک تصوراتی خدا ہے، اس نے اپنے تصوراتی خدا کی عبادت کی جس نے بغیر معرفت کی عبادت کی۔ اس لیے تو سب سے زیادہ دعائیں معرفت پڑھنے کا حکم ہے، میرے اللہ ہمیں معرفت عطا کر، ہمیں معرفت عطا کر۔ علم اور ہے، معرفت اور ہے۔ علم اور معرفت اور ہے۔ یہ مجھے پتا ہے، یہ مائک ہے، یہ گلاس ہے، یہ علم ہے، معرفت نہیں۔ اس مائک کے پیچھے کون سی ٹیکنالوجی ہے جو میری آواز کو تم تک پہنچا رہی ہے؟ دو چیزوں کو جدا کر کے ماننا یہ معرفت ہے، اس کی گہرائی میں جانا یہ علم ہے۔ پتا ہو کہ اللہ کون ہے اور 14 کون ہے، یہ معرفت ہے۔ اب میں معرفت کی ایک ہلکا سا زینہ پڑھ دیتا ہوں۔ ایک شخص مولا امیر المومنین کے پاس آیا، اس نے کہا یا علی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا محبت کرتا ہے، یہ معرفت بھی ہے۔ اب معرفت سکھانے لگا۔ اس نے کہا مولا معرفت چاہتا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا اور کس سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، آپ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ امیر المومنین کہتے دونوں میں سے ایک محبت رکھ۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ معرفت ہے کہ مجھے پتا چل گیا یہ مائک ہے، یہ گلاس ہے، یہ منبر ہے، یہ علم ہے۔ ان چیزوں کو علیحدہ علیحدہ ان کی جگہوں پہ ماننا یہ معرفت ہے۔ مولا نے فرمایا اللہ اور میری محبت میں سے ایک محبت رکھ لے۔ اب سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ علی کے سامنے بیٹھا ہوں، کیا جواب دوں؟ امیر المومنین نے کہا جا سوال کا جواب ڈھونڈ۔ آبادی سے نکل گیا، صحراؤں میں سر کھپاتا رہا، صحراؤں میں پھر رہا ہے کہ اس کا جواب کہاں سے ڈھونڈوں؟ اللہ کو رکھوں یا علی کو رکھوں؟ یا ایک شخص کا گزر ہوا جس کے ہاتھ میں کھجوروں کا تھیلا ہے۔ اے بندہ خدا قریب آ، قریب آیا، اس شخص کو ریت کے ٹیلے میں بیٹھے دیکھا۔ اب جو شخص قریب ہے میں نام لوں گا، میں نشانی دینے لگا۔ قریب آگے لگا بندہ خدا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا پوچھنا چاہتا ہوں کہ علی نے مجھے ایک امتحان میں ڈال دیا کہ اللہ اور میری محبت میں کسی ایک ہی محبت رکھ، ایک کی نکال، اللہ کی نکال لوں یا علی کی نکال لوں؟ جو سامنے شخص کھڑا تھا اس کے چہرے پہ مسکراہٹ، اس نے اپنی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھائی، اس نے کہا منہ کھول۔ کہنے لگا میں نے سوال پوچھا تو جواب میں کھجور کیوں دے رہا ہے؟ اس کا نام ہے میرا میسم تمار۔ ابھی آبادی سے نکل کے آیا تھا تو مولا امیر المومنین مسجد کوفہ کے باہر کھڑے تھے۔ علی نے فرمایا میسم کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا مولا کھجوریں بیچنے جا رہا ہوں۔ فرمایا میسم جہاں جا رہا ہے ادھر کا رخ نہ کر، آج رخ تبدیل کر۔ ایک صحرا سے گزرے گا، وہاں ایک بے چین انسان کو دیکھے گا جو ریت کے ٹیلے میں بیٹھا ہوگا، اسے یہ کھجور کھلا دینا تاکہ علی کے نوکر کی کھجور کی وجہ سے اسے کچھ معرفت ہو جائے۔ میسم تمار کی کھجور کا یوں حلق کے اندر آنا تھا، آنکھیں کھلی، دوڑا آبادی کی طرف، علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھنے لگا یا علی جواب مل گیا۔ علی کہا کس کی محبت نکال کے آیا ہے؟ کہنے لگا کس کی نکالوں؟ دونوں کی محبت ایک ہی تو ہے۔ اس کی محبت ہی آپ
کی محبت ہی آپ کی محبت اور آپ کی محبت ہی اس کی محبت ہے. توحید پہ تحقیق نہیں, توحید پہ صرف تسلیم. رسول پہ تحقیق نہیں, صرف تسلیم. اور امامت پہ تحقیق نہیں, صرف تسلیم. منزل تحقیق میں نہیں جانا کہ یہ کیسے کر سکتے تھے. اگر تحقیق امامت سے شروع کی تو تحقیق توحید پہ بھی چلی جائے گی. آج کسی بندے سے پوچھو تو اللہ کو مانتا ہے, وہ کہتا مانتا. تیرے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ بارشوں کا ہونا, یہ رزق آنا, یہ زندگی آنی, یہ موت آنی, یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب کچھ کوئی کر رہا ہے تو وہ اللہ کر رہا ہے. اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جن نشانیوں سے تم نے اللہ کو پہچانا ہے ان میں سے کوئی کام بھی اللہ خود نہیں کرتا. ہوائیں فرشتے چلاتے ہیں, رزق میکائیل تقسیم کرتے ہیں, موت اسرائیل دیتا ہے, سورج کی زنجیریں فرشتوں کے ہاتھ میں. یہ کائنات کی جتنی تغیر و تبدیل ہے, یہ جتنی تبدیلیاں ہیں, یہ ملائکہ کر رہے ہیں. اور جتنے فرشتے یہ کام کر رہے ہیں وہ علی کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے, کبھی فقیر بن کے, کبھی یتیم بن کے, کبھی اسیر بن کے آ رہے ہیں. اب سر اٹھاؤ میں بتاؤ, اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تم نے اللہ کو کیسے پہچانا, جب علی سر سجدے میں رکھتا ہے تب پتا چلتا ہے وہ علی اور ہے, یہ علی اور. ہم نے امیر المومنین کی پیشانی کے سجدے کے نشان سے اللہ کو پہچانا. امیر المومنین کی پیشانی پہ سجدے کا نشان توحید کی پہچان ہے, جسے علی جھک رہا ہے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ عبادت بغیر معرفت کے کچھ نہیں. اللہ کی یہ جو مصلی ہے نا, یہ مصلی عبادت, یہ وہ کٹہرا ہے جہاں آ کے تم نے گواہی دینی ہے کہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ تو اللہ ہے. اور آسان کروں, یہ اسے منواتے رہے, وہ انہیں منواتا. بات اب روحانیت بھی ہے, اسی طرح چلی گئی تو اسی طرح سارا موضوع گزر گیا. ورنہ تحقیق اور تسلیم موضوع پہ چلنا چاہ رہا تھا کہ ان کے پاس ہو تو یہ اس کے پاس بھیج دے, اسے جھکو. اس کے پاس گئے, اس نے کہا انہیں مانو. یہ اسے منواتے رہے, وہ انہیں منواتے. اور آسان کرتا, جو یہ اسے منواتے رہے اسے عبادت کہتے ہیں, جو وہ انہیں منواتا رہا اسے تعظیم کہتے ہیں. اور آسان کرتا ہوں, یہ نماز پڑھ پڑھ کے بتاتے رہے کہ اللہ کیا ہے, وہ درود پڑھ پڑھ کے بتاتا رہا کہ 14 کیا ہے. اس نے تعظیم سکھائی, انہوں نے عبادت سکھائی. 2 رکعت پڑھنی ہے, 3 رکعت پڑھنی ہے, 4 رکعت پڑھنی ہے, رکوع میں اتنی دیر جھکنا ہے, سجدے میں اتنی دیر جھکنا ہے. یہ اس نے نہیں بتایا, یہ انہوں نے بتایا. اتنے بجے اٹھ کے سحری ہے, اتنے بجے افطاری ہے, یہ اس نے نہیں بتایا, انہوں نے بتایا. کعبے کے اتنے چکر لگانے, انہوں نے بتایا. زکوٰۃ ایسے دینی ہے, انہوں نے بتایا. یہ عبادت سکھاتے رہے, وہ تعظیم سکھاتا رہا. کھل کے بات کرنے کا آدمی کھل کے کرنے لگا ہوں. آج شیعت میں جھگڑا اس بات پہ ہے, جن کے پاس عبادت ہے وہ کہتے تعظیم کی ضرورت نہیں, جن کے پاس تعظیم ہے وہ کہتے عبادت کی ضرورت نہیں. وہ جب کہ تعظیم سکھا رہا ہے اور یہ عبادت سکھا رہے ہیں. جس نے عبادت کے زور پہ انہیں چھوڑ دیا اس کا مطلب اس نے اللہ کی نہیں مانی. جس نے تعظیم کے زور پہ اسے چھوڑ دیا اس کا مطلب اس نے 14 کی نہیں مانی. اس کا مطلب ہے علی کو نہ مانو تو اللہ نے مارنا ہے, اللہ کو نہ مانا تو پھر علی نے مارنا ہے. یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. اگر آپ کہیں کہ مجھے ایک ہی جگہ پہ دونوں رخ دکھا دے تو میں دونوں دکھا دیتا ہوں. عبادت اللہ کی ہو رہی تھی, تعظیم پشت پہ آ کے بیٹھ گئی. عبادت کس کی ہو رہی تھی؟ پروردگار.
پوشت پہ آ گئی تعظیم، عبادت رکی نہیں. بڑھتی 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 گئی. اس کا مطلب ہے کہ تعظیم عبادت میں آ جائے تو تعظیم جدا نہیں ہوتی. یہ عبادت میں آ کے عبادت کا جز بن جاتی ہے. کبھی بھی تعظیم کو عبادت سے جدا نہ ماننا، کبھی بھی عبادت کو تعظیم سے جدا نہ ماننا. انہوں نے منوایا ہے کہ وہ کون ہے اور اس نے منوایا ہے کہ یہ کون ہے. وہ آ نہیں سکتا تھا، ہم جا نہیں سکتے تھے، اس نے درمیان میں انہیں رکھ دیا. اس سے لے کے ہمیں دیتے رہے، ہماری ان تک پہنچاتے رہے. نہ وہ ہیں نہ یہ ہیں. یہاں آتے ہیں تو بشریت کے لبادے میں آ جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں تو نور میں آ جاتے ہیں. اصل مسکن وہاں ہے. میری آواز اس مائک میں ان ڈبوں کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہے، یہ اس تار کے ذریعے آواز آپ تک جا رہی ہے. اس میں اندر ایک بجلی کی لہر ہے جو میری آواز کو آپ تک پہنچا رہی ہے. اس کے باہر یہ پلاسٹک کا کور ہے، اندر بجلی کی لہر ہے، اندر نور ہے، باہر لبادہ ہے. جو میری آواز کو آپ تک پہنچا رہے ہیں. اگر یہ کور نہ ہوتا تو میں اسے چھو نہ سکتا. یہ کور ہماری تحفظ کے لیے اس کے اوپر چڑھایا گیا ہے تاکہ پتہ چل جائے یہ جس کے اندر ہے وہ ہم جیسی نہیں. ٹھیک ہے. اب جب یہ آپ لوگوں کے قریب رہتی ہے تو اس کے اوپر یہ کور ہے، لیکن جو گریڈ سٹیشن جہاں سے یہ آئی ہے وہاں کوئی کور نہیں ہوتا. کیوں؟ وہاں اس کے علاوہ جانے والا کوئی نہیں ہوتا. میں تو کوشش کر رہا تھا کہ میں تمثیل کے پیرائے میں چلا جاؤں، میں کنائے کا مسافر ہوں، تمثیل کے پیرائے میں گفتگو ہو جائے اور بات نہ کھولنی پڑے. جب تک انسانیت کے قریب رہی اس کے اوپر کور رہا، لیکن جب اپنے گھر میں گئی پھر اپنی اصلی حالت میں گئی. کیوں؟ وہاں اس کے علاوہ جانے والا کوئی نہیں تھا. جب تک ان کا نور انسانوں کے قریب رہا ان کے اوپر بشریت کا لبادہ رہا. لیکن جب معراج میں اپنے گھر میں گئے پھر جبریل نے بھی پر جوڑ کے کہا آگے گیا تو آپ ہی کے نور سے جل جا. ان کے بغیر توحید کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا. ان کے بغیر اللہ سمجھ آ سکتا ہی نہیں. ہم نے اللہ کو ماننا ہی اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہے. 2 یا 3 بندے لفظ کی قیمت دے دینا تو میں خوش ہو جاؤں گا. 2 بندوں نے دے دی. ان کی ہے کا نام توحید ہے. ہائے ہائے یہ گئے ہے. وہ جنت ہے، فرشتہ ہے، کوثر ہے، جہنم ہے. جو کہتے رہے ہم نے مان لیا. جس کو یہ ہے کہہ دیں. اب سطر میرے حلق پہ رکی ہوئی ہے، جرت اظہار مانگ رہا ہوں اپنے قائم سے. جن کو یہ ہے کہہ دے اس کو مانگنا اتنا واجب ہو جاتا ہے، اور جس بدبخت کو یہ نہیں کہہ دے ہوئے 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 جن کی ہے اتنی ضروری ہے ان کی نہ کتنی ضروری ہے. ہماری دین ان کی ہے پہ کھڑا ہے. کچھ لوگ پریشان ہیں، انہیں بات سمجھ میں نہیں آئی. جو سمجھ گئے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو نہیں سمجھے ان کے لیے اور آسان کرتا ہوں. ان کی ہے کو تولا کہتے ہیں، ان کی نہیں کو تبرہ کہتے ہیں. ان کے جھکنے کو نماز کہتے ہیں. عبادت اصل میں معرفت آل محمد کا نام ہے. عبادت ہے ہی صرف اس لیے کہ ان کو پہچانو. خدا نے واجب اس لیے کی ہے ان کو پہچانو.
دن میں 5 دفعہ بلایا ہے کہ 5 دفعہ آ کے گواہی دو کہ جنہوں نے تمہیں اللہ دیا ہے انہیں مان رہے ہو کہ نہیں مان رہے؟ اصل میں وہ اپنی عبادت کروا ہی اس لیے رہا ہے کہ ان کی معرفت ہو۔ بات رک گئی یہیں پہ، گفتگو کا موضوع اور تھا، چاہتا تھا کہ تحقیق اور تسلیم پہ گفتگو ہو سکے۔ رسول کو مانو، تحقیق پہ نہیں، تسلیم پہ۔ امام کو مانو، تحقیق پہ نہیں، تسلیم پہ۔ بطول کو مانو، تحقیق پہ نہیں، تسلیم پہ۔ تو جس مسلمان نے نماز میں کہا تھا کہ میں ان کو تسلیم کرتا ہوں، تو جب دربار میں کہہ رہی تھی کہ حق میرا ہے، تو تسلیم کیوں نہیں کیا؟ ہمارا مسلمانوں سے صرف اتنا سوال ہے، جھگڑا ہمارا مسلمانوں سے یہ ہے، جن کو تسلیم کرنے کا حکم تھا اس سے گواہ کیوں مانگے گئے؟ جس کو تسلیم کرنے کا حکم تھا اسے 4 گھنٹے کھڑا کیوں کیا؟ کتنا بدبخت ہے وہ مسلمان جو مسلح پہ کہتا ہے کہ میں انہیں تسلیم کرتا ہوں، لیکن پھر ان کے حق کو تسلیم نہ کرے۔ مجھے میرے بھائی شفاعت نے مشکل ترین مصائب کے لیے کہا ہے، اور میں نے ان سے یہ کہہ کے معذرت کی کہ میں مصائب ضرور پڑھوں گا، لیکن شہادت شہزادہ علی اکبر میں صرف ایام عزا میں پڑھتا ہوں۔ مصیبت علی اکبر کے 4 جملے ضرور پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ میں خود عزادار ہوں۔ مشکل ترین شہادتوں میں سے شہادت علی اکبر۔ قبلہ عرفان حیدر عابدی اعلی مقامہ کہا کرتے تھے، اکبر پڑھے وہ جس نے پڑھنے کے بعد مر جانا ہو، اکبر سنے وہ جس نے سننے کے بعد مر جانا ہو۔ اکبر پڑھنے کے بعد زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اکبر سننے کے بعد جوانی نبھانے کو جی نہیں چاہتا۔ جس کو صرف ایک یعقوب رویا تھا اسے یوسف کہتے ہیں، جس کے جانے پہ سیدزادیوں نے پتھروں کا ماتم کیا اسے اکبر کہتے ہیں۔ بڑا مشکل ہے سادات کے لیے علی اکبر کا مصائب برداشت کرنا۔ امام حسین علیہ السلام کے حرم کے خطیب تھے، بارگاہ میں اشرا نہیں، امام حسین کے حرم میں اشرے پڑھتے رہے، اشرا نہیں اشرائے پڑھے۔ آقا شیخ محمد مہدی، اور ہر سال اشرائے محرم میں اکبر کی شہادت نہیں پڑھتے تھے۔ ایک دن حرم کے متولی نے کہا آج جی چاہتا ہے کوئی ہمیں حسین کی قبر پہ اکبر سنائے۔ شیخ مہدی نے اکبر پڑھا لیکن پوری شہادت نہیں پڑھی۔ جناب علی اکبر پڑھا، شیخ مہدی، لوگ بیہوش ہو گئے، شیخ مہدی گھر آ گئے۔ آدھی رات کو شیخ مہدی کسی مستور کے رونے کی آواز سے اٹھے۔ اپنی زوجہ کو اٹھا کے کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمسائے سے کوئی عورت رو رہی ہے۔ زوجہ دیکھ کے کہنے لگی ہمسائے سے کوئی عورت نہیں رو رہی، کوئی آدھی رات ہو گئی ہے، کوئی مستور ہمارے صحن میں رو رہی ہے۔ شیخ مہدی دروازہ کھولنے لگا، آواز آئی، شیخ مہدی آنکھیں بند کر، میں نبی کی بیٹی فاطمہ، جب کنا رسول کی بیٹی فاطمہ اس سر سے لے کے پاؤں تک کانپا، رو کے کہنے لگا بی بی نوکر کے گھر، کہنے لگی سمجھانے آئی ہوں آج کے بعد حسین کی قبر پہ اکبر نہ پڑھنا۔ بی بی کو روایت غلط پڑھ دی ہے، کہتی روایت غلط نہیں پڑھی، جب سے اکبر پڑھ کے آیا ہے میں کبھی کربلا میں حسین چپ کرواتی ہوں، کبھی شام میں زینب کو چپ کر، کربلا میں حسین رو رہا، شام میں زینب رو رہی۔ ایک اور مشہور عالم دین کا واقعہ آ کہ محمد عباس معندی ایران کے رہنے والے
زیارات کے سفر میں ماتمیوں کے ساتھ گئے. ماتمیوں نے امام حسین کی حرم میں خواہش کی کہ مصائب سنائیں. اکبر پڑھ دیا. جہاں رکے ہوئے تھے خواب میں دیکھا ہے کہ کریم کربلا آ گئے. خواب میں باقی ماتمیوں سے کہا جلدی اٹھو حسین آ گئے. دیکھا تھا مولا ہم اتنی دور سے قافلہ لے کے آپ کی زیارت کے لیے آئے تھے, آپ یہاں کیوں آ گئے؟ حسین ابن علی نے کہا تمہیں سمجھانے آیا ہوں, یہ جو شب ہے یہ شب جمعہ ہے, تو نے شب جمعہ میری قبر پہ اکبر پڑھ دیا. تمہیں نہیں پتا شب جمعہ میری ماں فاطمہ میری قبر پہ آتی ہے. بڑی مشکل شہادت ہے شہزادہ علی اکبر کی. میں شہادت نہیں پڑھوں گا میں جناب علی اکبر کا, کیونکہ بھائی ہیں, انہوں نے محبت سے حکم کیا ہے, مومن کا انکار نہیں ہو سکتا. میں ودا پڑھ دیتا ہوں شہزادہ علی اکبر کا. جب مولا حسین کو اللہ نے اکبر دیا تھا نا, بڑے خوش تھے حسین, کیونکہ مولا حسین نے ساری اولاد اللہ سے دعاؤں میں مانگی تھی. منتوں سے مانگی ہوئی اولاد ماں باپ کو بڑی پیاری ہوتی. رسول کے جانے کے بعد بہت روتے تھے حسین. مولا اللہ سے خواہش کی میرے اللہ مجھے ایک بیٹا دے جو ہو بہو رسول جیسا ہو. جب مولا علی اکبر دنیا میں آئے نا تو مولا حسین نے ہاتھوں میں اٹھایا, شہزادہ علی اکبر کا ماتھا چوم کے کہا ہو بہو تصویر محمد. اکبر میں ہر وقت تیرا چہرہ دیکھوں گا. بڑے خوش تھے ڈاکٹر صاحب. یوں شہزادہ علی اکبر کو بلا تشبیہ لے کے ہاتھوں میں بیٹھے تھے, یا ماں کی شکل والی بہن آ گئی. حسین اللہ اکبر نے اکبر دیا ہے. جی آلیہ دیکھ تو صحیح بالکل نانے جیسا ہے. بی بی دیکھ رہی خوشیوں میں بہنیں جو مانگے اسے وہ دیتے ہیں. حسین مولا دیکھیں گے آج میں بڑا خوش ہوں, تو جو مانگے گی میں دوں گا. بی بی دیکھ رہی اگر میں تجھ سے اکبر مانگوں. ایک بار اکبر کا چہرہ دیکھا, ایک بار عالیہ کو دیکھا. رو کہیں گے لاکھ اکبر ہوں تو میری شریکت اور حسین بہن. بلا تشبیہ یوں شہزادی کے ہاتھوں میں علی اکبر کو رکھ دیا. بی بی نے چادر تطہیر میں علی اکبر کو لیا, ماتھا چوما. حسین شکریہ, تو نے نانے کی تصویر بہن کو دے دی. شہزادی جانے لگی. مولا حسین کا ایک سوال سننا اور پھر ساری رات رونا. مولا حسین دے کے کہنے لگے زینب تو نے اکبر مانگا, میں نے لمحہ دیر نہیں کی, میں نے دے دیا. ایک بات میری بھی ماننے کی, حکم حسین تو نے میری خواہش پوری کی, نہ تیری خواہش کا احترام کروں. رو کہتے میں نے زیادہ دیر کے لیے دیا ہے, تھوڑی دیر کے لیے مانگو مجھے واپس کر دے. جیسے میں نے بغیر سوچے اکبر دے دیا, ایسے تو بھی بغیر سوچے اکبر دے دینا. ساری زندگی 18 سال زینب سوچتی رہی آج حسین اکبر لینے آئے گا, آج حسین اکبر لینے آئے گا, آج حسین اکبر لینے آئے گا. حسین نے مدینہ چھوڑا, اکبر زینب کے ساتھ. حسین نے مکہ چھوڑا, اکبر زینب کے ساتھ. حسین کربلا آئے, اکبر زینب کے ساتھ. پانی بند ہو گیا, اکبر زینب کے ساتھ. ادھر 10ویں محرم کا دن آیا, عصر سے تھوڑا پہلے حسین زینب کے دروازے پہ آئے. رو کے دے زینب تو نے کوئی چیز مدینے میں مجھ سے لی تھی, میں واپس لینے کے لیے آیا ہوں. جو بات بھی بیٹھے جملہ سننا. بی بی زینب رو کہتی حسین تو نے مجھے اکبر کتنے دن کا دیا تھا؟ فرمایا 3 دن کا. کہا آج اکبر کی عمر کتنی ہے؟ کہا 18 سال. رو کہتی تیری عزت کی قسم میں نے 18 سال اکبر کے کرتے کو مٹی نہیں لگنے دی. لے کے جانا لے جا, لیکن وعدہ کر میرا اکبر ریت میں نہ ملا دے. میرا اکبر خاک میں نہ ملا دینا. بس 2 جملے روان کی کہ سن لو, شہادت نہیں ودا پڑھنے لگا ہوں. 13 ودے ہیں شہزادہ علی اکبر کے خیام سے. عموماً ذاکرین خطبہ واعظین منبر سے شہزادہ علی اکبر کے ودے نہیں پڑھتے. میں شہادت نہیں پڑھا, میں ودا پڑھنے لگا. پہلا ودا کس سے کیا؟ عالیہ کے خیمے میں.
शहजादी ज़ैनब की आवाज है, अब्बास अकबर से कह घोड़े पे बैठ के मेरे खैमे में आ। मुझे कासिम औन ने बताया है घोड़े पे बैठता है तो बाबे अली जैसा लगता है। अकबर घोड़े पे बैठा, आलिया ने कहा अम्मा फिजा हर सैयदादी के खैमे में जा, अली की बहू अली की बेटियों से कह जिस जिसने अकबर से मिलना हो मेरे खैमे में आ जा। सैयदादियां अली की बहू अली की बेटियां आलिया के खैमे में जमा हुई। शहजादा अली अकबर घोड़े पे बैठ के आलिया के खैमे में आए। बीबी ने खैमे के दरवाजे का पर्दा गिरा दिया। बीबी ने बीबियों से कहा हल्का बांधो। बीबियों ने हल्का बांधा। हर बीबी ऐसे देख रही जैसे आसमान के चांद को देखते हैं। कोई कहती वाह हुसैना, वाह मुहम्मदा, वाह अलिया, वाह हिजाबा, वाह गुरबता। कोई बीबी कहती अकबर नीचे हो मैं तेरी पेशानी चूमूं। कोई कहती अकबर सर झुका मैं तेरी दाढ़ी चूमूं। कोई कहती अकबर करीब आ मैं तेरा सीना चूमूं। कोई कहती अकबर आस्तीने उलट मैं तेरी कलाइयां चूमूं। कोई कहती अकबर करीब आ मैं तेरे शाने चूमूं। कोई बीबी माथा चूम रही, कोई दाढ़ी चूम रही, कोई सीना चूम रही। या अकबर के घोड़े में 4 साल की सैयदादी बैठी रो के कहती उनके कद बड़े थे, मेरा कद छोटा है। एक बार अपना पांव रिकाब से बाहर निकाल। शहजादा अकबर ने पांव रिकाब से बाहर निकाला। बीबी सकीना ने अकबर के पांव पे मुंह रखा, रो के कहने की सुगरा के हिस्से का बोसा मुझे कह के भेजा था जब अकबर की बारात जाए मेरी तरफ से प्यार करना। मीर अनीस कहते हैं ये अकबर का घोड़ा नहीं निकल रहा था, ऐसे था जैसे अकबर का जनाजा निकलता है। कई बार अकबर का घोड़ा ख़याम के पर्दे से बाहर आया फिर अंदर आया। दूसरा विदा किससे किया? आलिया के खैमे से बाहर आए, दरवाजे पे खड़े थे हजरत अबुल फजल अब्बास। फरमाया अकबर इस खैमे में जा। इस खैमे में कौन है? फरमाया तेरा भैया सज्जाद। दुआ करो अल्लाह मुश्किल में किसी भाई को ऐसे भाई ना मिलाए। जो ही शहजादा अली अकबर मौला सज्जाद के खैमे में गए, रेत पे लेटा हुआ था हुसैन का बेटा। अकबर ने अपनी दाढ़ी मौला सज्जाद के पांव के तलवों पे रखी, आंखें खोली। मालिक के करबला ने अकबर की तरफ देखा। अब मैं सिर्फ जुमला पढ़ूंगा, बेसाख्त जुमले में आए हैं। सज्जाद आंखें खोल के तू भी जा रहा है? हाँ सज्जाद मैं जा रहा हूं। देख लगा मिल गई बाबा से इजाजत, दे दी बाबा ने इजाजत। अब जो सदात बैठे मुझे जुमला माफ कर देना। मौला सज्जाद की आवाज है मुझे मिलने से पहले एक बार मुझे उठा। शहजादा अली अकबर ने उठाया, फरमाया अकबर एक दफा मुझे सीने से लगा। अकबर ने भाई को सीने से लगाया। मौला सज्जाद बेबसी से अकबर के मुंह पे अपना मुंह रख के रो के दे अकबर बाबा का लाडला बेटा है, तू बाबे से सिफारिश कर, बर्छी मैं खा लेता हूं, शाम कोई और चला जाए और मुझसे नंगे सर मां बाजारों में। अकबर बाबा से कहे बच्ची सजाद खा लेता है, शाम किसी और को भेजो। और तुम सारे करबला सो गए, नंगे सर मां बाजारों में लेके कौन जाए? मौला सज्जाद का विदा हुआ, शहजादा अली अकबर बाहर आए। अकबर का बाहर आना था, मौला अब्बास की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई। शहजादा अली अकबर रो गए, चाचा अब्बास अब क्यों रोए? फरमाया अकबर सबको मिल लिया है, सबसे पहले उस खैमे में जाओ। चाचा गाजी उस खैमे में कौन है? फरमाया तेरी मां लैला। अब जो पर्दे मेरी माए बहनें बेटियां सुन रही हैं उनके हिस्से का बयान पढ़ने लगा हूं। शहजादा अली अकबर का घोड़ा आलिया लैला के खैमे में गया। जितनी तेज से अकबर गए उतनी तेजी से बाहर आ गए। मौला अब्बास ने पूछा है अकबर इतनी जल्दी मिल के आ गया? रो के कहता है चाचा गाजी मेरी मां तो खैमे में नहीं है। मौला अबुल फजल अब्बास बीबी लैला के खैमे में गए। खैमे की कनात के दरवाजे के पीछे खड़ी अकबर की मां कांप रही थी। मौला अब्बास की आवाज अकबर की मां तेरा लाल तुझे मिलने के लिए आया था। रो के दी गाजी एक बार ज़ैनब से कहे मुझे इजाजत है मैं बेटा कह के मिल लो। मैंने 18 साल इसे ज़ैनब का बेटा कहा। एक बार इजाजत दे मैं बेटा कह के मिल लूं। शहजादा अली अकबर से बीबी लैला की आवाज अकबर ऐसे नहीं। अकबर जीम से उतर। अकबर जैसे बच्चा मां के जानू पे सरकता है ना,
अकबर मेरे जानू पे सर रख। अकबर ने मां के जानू पे सर रखा। अब जो साहब औलाद है वो जुमले को समझेंगे। बीबी ने तबर्रुकात वाले संदूक में से गठरी निकाली, गठरी को खोला, रो कर दिया अकबर तेरा 1 साल का कुर्ता, तेरा 2 साल का कुर्ता, तेरा 3 साल का कुर्ता, तू जवानियां चढ़ता गया, मैं हर साल तेरे कुर्ते सीती रही, कब अकबर मेरे घर आएगा? अकबर मां किसके आसरे पे छोड़ के जा रहा है? हुसैन के बाल बाद में सफेद हुए, मां के विदा के वक्त सफेद हो गए। जनाब रुकैया का विदा, जनाब कलसूम का विदा, मुस्लिम की बेटियों का विदा, अम्मा फिजा का विदा, 13 विदा लिखे किताबों ने शहजाद अली अकबर से। बस आखिरी जुमला पढ़ने लगा, 2 मिनट के बाद मिंबर छोड़ने लगा, आखिरी और मुश्किल विदा पढ़ने लगा। सारे विदा करने के बाद अकबर आए करबला के टीले पे, कब्जा तलवार पे माथा था हुसैन का। आता हुआ अकबर देकर ठंडी आह भर के हुसैन कहते, वाह मेरे परवरदिगार, तेरा दीन बचाने के लिए मैं अकबर जैसा बेटा दे रहा हूं। जूही अकबर टीले के करीब आए, बाप को देखा, सर के बाल सफेद, कमर हुसैन की झुक चुकी थी। रो कहते बाबा तू ज़ईफ क्यों हो गया? हुसैन रो कहते अकबर इंसाफ कर, तू 57 साल का बाप हो, तेरा 18 साल का बेटा हो, बूढ़ा बाप जवान बेटे को मौत की इजाजत कैसे देता है? पूरे मुसाहिब में मैंने मिन्नत नहीं की, 2 मिनट कोशिश करना मेरे साथ कि मैं मुसाहिब का हक अदा कर सकूं। इधर शहजाद अली अकबर करीब आए, हुसैन देखते अकबर ऐसे नहीं, घोड़े से उतर। अकबर एक बार मुझे सीने से लगा, अकबर घोड़े से उतरे, हुसैन ने बेटे की पेशानी चूमी, अकबर घोड़े में बैठे, हुसैन की आवाज एक बार फिर घोड़े से उतर, अकबर एक बार बटन खोल मैं तेरा सीना चूमू, अकबर फिर घोड़े में बैठे, हुसैन की आवाज एक बार फिर घोड़े से उतर, अकबर एक बार मैं तेरी गर्दन का बोसा लूं। किताबें कदी 23 मरतबा हुसैन ने अकबर को उतारा, 23 मरतबा अकबर घोड़े में बैठे। आखिरी बार बैठते हुए अकबर ने कहा बाबा मुझे बता, नाने का दीन प्यारा या बेटे की जवानी? हुसैन को गैरत इमाम आई, रो करके तेरे जैसे लाख अकबर हो मैं नाने के दीन से कुर्बान कर दूं। अकबर देख रहे बाबा मुझे आवाज ना देना, कहते अकबर जा अल्लाह के हवाले। इधर अकबर घोड़े में बैठा, हुसैन टीले से उतरने शुरू हुए, अकबर का घोड़ा चलना शुरू हुआ, हुसैन उतरना शुरू हो गए, अकबर का घोड़ा दौड़ना शुरू हुआ, हुसैन पीछे भागना शुरू हो गए। इधर अकबर का घोड़ा मक्तल में दौड़ा, हुसैन कभी गिरते थे, कभी उठते थे, कभी गिरते थे, कभी उठते थे। अकबर के घोड़े के आगे एक काले बुरके वाली बीबी आई, आवाज आई अकबर घोड़ा रोक, तेरे मरने से पहले मेरा हुसैन मर जाएगा, ओ मेरा लाडला बेटा। मातमे हुसैन।